الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل ہر طبقے میں خوشیاں بانٹ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خصوصی اسلامی بھائیوں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بڑی تعداد میں افراد ہوتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی مرکز دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، اس میں ایک پورا شعبہ بنایا گیا ہے جن میں خصوصی اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور عید کی خوشیاں جب ہم ان میں بانٹیں گے، جب عید کی خوشیوں کو ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے، تو یقیناً یہ ہماری انوکھی عید ہوگی۔ آج آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے، شاید یہ سلسلہ کئیوں کی آنکھیں اشک بار کر دے گا، کئیوں کا جی چاہے گا کہ وہ شکر کے سجدے میں چلے جائیں، سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مگر آج انشاءاللہ ہم بہت کچھ تیاری کر کے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے آئے ہیں۔ اشارے کے درمیان آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اشارے چلتے رہیں گے۔ یہاں بہت سارے تعداد میں اسلامی بھائی وہ ہیں جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے۔ انشاءاللہ جو عید کے تیسرے دن ہم سلسلہ کریں گے، اس میں انشاءاللہ وہ اسلامی بھائی ہوں گے جو دیکھ نہیں سکتے۔ اس سلسلے کو کرنے کے کئی مقاصد میں سے پہلا مقصد تو یہی ہے، پہلی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے، اور دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، سماعت سننا کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھنا اور آنکھیں اور بینائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ میری اور آپ کی دعوت اسلامی کس طرح ان عاشقان رسول کی تربیت کا اہتمام کرتی ہے، اور ان کے اندر بھی آج عید کی خوشیاں منانے کی ہم نے کاوش کی ہے۔ اس شعبے کو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے جو رکن شورا دیکھتے ہیں حاجی فضیل رضا اتاری، وہ بھی ہمارے درمیان ہیں، ان سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں سمجھنی ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں جتنے بھی ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں، میں ان سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ کافی خوش بھی ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ان سے باتیں کریں گے۔ آئیے مدنی چل کے ناظرین سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں سب سے پہلے یہاں موجود جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں، ان کو میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صحابہ کرام میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں اور جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے اندر بھی معذور، جن کی بعض اوقات پیروں کے پرابلم تھے، آنکھوں کے مسائل تھے، وہ سن نہیں پاتے تھے، ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک صحابی رسول کی پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول جن کے پیر میں پراپرلی وہ چل نہیں سکتے تھے، لنگ تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان کا کیا انداز تھا، وہ کتنے عظیم صحابی تھے۔ حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیر میں لنگ تھا، اور آپ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے یہ دعا کیا کی تھی، ذرا جذبہ دیکھیں۔ آپ کا جذبہ ایسا تھا کہ آپ نے کہا یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال کی طرف آنا جو ہے وہ نصیب نہ فرما، میں واپس نہ آ سکوں۔ اور ان کے ساتھ اس جہاد میں 4 بیٹے بھی، اس غزوے میں 4 بیٹے بھی ساتھ شامل تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی وجہ سے روک دیا کہ آپ کے تو پیر ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کیسے اتنے بڑا معرکہ جو ہے وہ اس میں شرکت کر سکیں گے؟ مگر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اس غزوے میں شرکت کی اجازت دیں، میں لنگڑاتا ہوا جنت کے باغوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پیر پراپر میں چل نہیں سکتا، مگر اسی کیفیت میں میں جنت کے باغوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا، آپ نے انہیں اجازت عطا فرمائی، یہ خوشی سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اپنے بیٹے کے ساتھ یہ غزوے میں شریک ہوئے۔ واقعہ طویل ہے، آپ آخر کار شہید ہو گئے۔ جب شہید ہونے کے بعد آپ کے جنہوں نے مدینہ شریف گئے ان کو پتہ ہے کہ احد شریف جو ہے وہ مدینہ شریف سے کچھ دور جگہ ہے۔ آپ کی میت کو جنت البقیع کے قبرستان میں نبی پاک کے روضے کے قریب دفنانے کے لیے جب لانے کی کوشش کی جاتی تو آپ جو اونٹ تھا جس پر وہ جنازہ رکھا جاتا وہ مدینے کی طرف نہیں آتا تھا، جیسے ہی اونٹ کا رخ واپس مدینے سے دور کرتے تھے تو وہ چلنا شروع کر دیتا۔ صحابہ
کرام نے عرض کی حضور ماجرا کیا ہے، ان کی میت مدینے میں نہیں لائی جا پا رہی، نہیں آ سکتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا عمر بن جمح نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا کی تھی، کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی، وہ یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ یا اللہ عز و جل مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ ان کا اونٹ جو ہے وہ مدینے کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے یہ کیسا جذبہ تھا، یہ صحابی رسول تھے، ایک پیر آپ کے پاس گویا نہیں تھا یا آپ صحیح چل نہیں پاتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور انشاءاللہ جنت کی سیر کر رہے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہوں گے۔ یہاں ایک بات اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایک نعمت نہیں ہے، پیر نہیں ہے، بول نہیں پا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، دین کا کام بھی انسان کر سکتے ہیں۔ اور آج دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے جو ہمارے ساتھ اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ انہوں نے بھی ہمت نہیں آ رہی ہے، یہ ماشاءاللہ کیا کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ ایک اور بزرگ کی بات ہے، میں ایک اور خوبصورت بات بتا دوں، آپ نے ایک صحابی کے بارے میں سنا، کل انشاءاللہ جب پرسوں ہمارا سلسلہ ہوگا تو نابینا صحابہ کے بارے میں آپ سنیں گے، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو نہ سن سکتا ہو، سماعت سے محروم، جس کو ہم نارملی بہرا کہتے ہیں، صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا، اور علماء اس کو نبی پاک کا معجزہ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، تو کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جو سن نہ سکتا ہو، کیونکہ جس کی آنکھیں نہیں وہ بھی سن سکتا ہے۔ نابینا صحابہ ضرور تھے، دیگر اعضاء کے اندر پرابلم، جیسے ابھی آپ نے ان کا سنا پیر کی پرابلم تھی، لیکن بہرا سننے کی طاقت سے محروم کوئی بھی نہیں تھا، تاکہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات صحابہ کرام کی سماعتوں تک، ان کے کان تک پہنچ جائے۔ مگر بزرگان دین میں ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ جن کی سماعت کے معاملات تھے۔ ایک بڑی کمال کی ہستی ہے حضرت ابو موسیٰ عیسیٰ بن مینا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مشہور قاری، مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، اپنے زمانے میں علوم عربیہ اور فن قرات کے امام ہیں۔ آپ سن نہیں سکتے تھے، لیکن جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ہونٹوں کی حرکت کو دیکھ کر غلطیاں بتا دیا کرتے تھے۔ قالون ان کا لقب ہے، جس کا رومی زبان میں مطلب ہے جید۔ ان کو بہترین قرات کی وجہ سے قالون کہا جاتا تھا۔ اب کمال کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہونٹوں کی حرکت سے پہچان لیتے کہ تلاوت درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ سن نہیں پاتے تھے۔ تو بزرگان دین میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، مگر انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کمالات کیے اور ٹارگٹ اچیو کیے۔ تو ناظرین جو مجھے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی کالز کو بھی ویلکم کہیں گے۔ یہ پورا سلسلہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے برابر میں جو اسلامی بھائی ہیں، میں بڑی فلوئنٹلی، بڑی آسانی سے جو کہنا ہے کہتا جا رہا ہوں، مگر ان کو اشارے کرنے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اور اب جو ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی، ان کو بھی آپ دیکھیں گے، بظاہر چہرے سے یہ بڑے نارمل اسلامی بھائی دکھ رہے ہیں، بظاہر چہرے سے یہ بالکل آپ کو فٹ اسلامی بھائی دکھ رہے ہیں، مگر سماعت، کئیوں کی سماعت نہیں ہے، اور جن کی عموماً سماعت نہیں ہوتی ہے وہ بول بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو نہ بولنا اور نہ سننا، یہ واقعی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑی زندگی کو مشکل کر دیتا ہے، لیکن ہمت انہوں نے بھی نہیں ہاری ہے۔ تو ایک بار پھر میں آپ سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ جزاک شکریہ اللہ۔ بھی ادا کر دیا اور عید کی مبارکباد بھی دے دی، تو کیوں نہ ہم منہ میٹھا بھی کر لیں۔ کیا بات ہے، آپ سب کو مدینے کی کھجور کا اشارہ کیا ہے؟ اچھا، مدینہ پاک کی کھجور آپ کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رکن شورا سے شروع کریں گے۔ يوم عيد مرحبا يوم سعيد مرحبا يوم سعيد مرحبا يا يوم عيد مرحبا يوم سعيد مرحبا يا يوم عيد مرحبا يوم سعيد یہ مدینہ پاک کی کھجوریں بتائیں بھائی فیضان بھائی سب کو ماشاءاللہ۔ يا يوم عيد مرحبا يوم سعيد مرحبا يا يوم عيد مرحبا يوم سعيد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، اب ان کا ذرا تعارف بھی لیتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کا۔
کہ یہ کون کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں جناب. عموماً لوگ سمجھتے ہیں جناب کہ جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے جناب. آج آپ کے بہت ساری امید ہے کہ مجھے انسپریشن کریٹ ہوگی، حوصلہ بڑھے گا کہ ان سب کے پاس ایک بہت بڑی نعمت نہیں ہے مگر ہمت انہوں نے پھر بھی نہیں آ رہی ہے. دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. ہمارے جو بھائی ہیں ان کا جو نام ہے. میرا نام رضوان اتاری اور میں اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں. اچھا، رضوان اتاری ہیں، اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں. اشاروں میں نام ہے یہ. ہاں، یہ اشاروں میں بھی ان کا اچھا، نام ہے. اشاروں میں یہ نام ہے آپ کا. جی. اچھا، پہلے الحمدللہ میں اسکول بھی پڑھا ہوں. اچھا اور اشارے بھی سکھاتا ہوں. اچھا سکھاتے بھی ہیں بھائیوں کو. اچھا سب کو مشہور، سب کو پتہ، خصوص اسلامیوں کو پتہ ہے ڈیف کو کہ میرا نام یہ ہے. اچھا، آپ کا نام جو ہے وہ اشاروں کی زبان میں یہ ہے جی. اور ویسے ان کا نام رضوان ہے. رضوان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو یہ سکھاتے ہیں. جی جی، اشارے بھی مطلب دوست اچھا، جو ہے اسکول وغیرہ سکھاتے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے یہ اشاروں میں نام بنایا. اچھا ماشاء اللہ. چلے جناب، بالکل ٹھیک ہے رضوان بھائی، آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسرے اسلام بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمران اتاری. اچھا، اور میرا اشاروں میں نام یہ ہے. اشاروں میں نام ان کا یہ ہے. دیکھیں یہ ویسی کمال کی بات شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نئی چیز ہوگی کہ ان کی 2 ڈکشنریاں ہیں. یعنی ان کا ایک پورا ایک سسٹم ہے کہ یہ ہر شخصیت کا، یعنی ایسا نہیں جو بول سکتا نہیں ہے اور سن سکتا نہیں اس کا نہیں، دنیا میں انہوں نے ہر کسی نہ کسی کا، بلکہ شہروں کا بھی اشارے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ جب میں نے اشارے کچھ سیکھنے شروع کیے تو سیکھا تھا. اب جیسے پہلے بھائی کا نام جو ہے وہ ان کا اشارے میں یہ ہے اور ان کا جو ہے وہ یہ ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام الفابیٹ میں بتایا کہ محمد عمران اتاری. عمران اتاری. عمران اتاری، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کا کام کیا ہے؟ پرائیویٹ ہاں. جاب کرتا ہوں میں، اور اکاؤنٹس وغیرہ کا کام کرتا ہوں. اور اچھا. منتھلی جو سیلری وغیرہ بنانی ہوتی ہے مزدوروں کی وہ سب میں دیتا ہوں. اچھا اور اس کے علاوہ جو میڈیکل وغیرہ جو فری ہوتا ہے اس کے بھی اکاؤنٹس وغیرہ سب میں بناتا ہوں. اچھا، یعنی یہ اکاؤنٹس کر لیتے ہیں؟ جی، اکاؤنٹس وغیرہ پورا اکاؤنٹ بناتے ہیں. جی جی اچھا، سب کر لیتے ہیں. تو یہ کیلکولیٹر سے کرتے ہیں یا کمپیوٹر سے کرتے ہیں؟ ارے واہ بھائی. جی جی، منتھلی جو مزدور ہوتے ہیں ان کو سب کو مزدوروں کو سیلری وغیرہ کا حساب بھی یہ بناتے ہیں؟ اللہ. کس کی کٹوتی کرنی ہے، کس کی بڑھوتی کرنی ہے، سب میں دیتا ہوں. اچھا، ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے لائیو، لیکن ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی سیلری کتنی ہے؟ ہاں 30,000 اس سے اور کم تیز. واہ بھائی واہ. دیکھیں جناب، انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے، اکاؤنٹ سیکھا اس پوزیشن میں بھی اور اکاؤنٹس کی جاب کر رہے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کا پرائیویٹ کمپنی میں لوگوں کا اکاؤنٹس کرتے ہیں، سیلری بناتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں مزید برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی، تیسرے اسلامی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام دانش ہے. دانش ہے. ہاں، دانش اتاری. دانش اتاری ہے. ماشاءاللہ. اور یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کا جو نام ہے وہ یہ والا ہے. کیا بات ہے. یہ سیکھتے جائیں بھائی. پہلے کا یہ تھا، دوسرے کا یہ تھا اور تیسرے کا یہ ہے. اچھا، اور آپ دانش بھائی کام کیا کرتے ہیں؟ میں درزی کا کام کرتا ہوں. اچھا، درزی کا کام کرتے ہیں. واہ بھائی، تو رمضان میں تو بڑے بیزی رہے ہوں گے، بہت مصروف رہے نا. بہت مصروف. اچھا، ٹائم پہ سب کے کپڑے دے دیے تھے یا کچھ جھگڑا وگڑا بھی ہوا؟ نہیں، سب کو دے دیے میں نے. سب کو دے دیے. اچھا، تو کیا آپ نے یہ کرتا شلوار سیتے ہیں بچوں کے؟ اچھا، بچوں کے کپڑے سیتے ہیں. اچھا، بڑوں کے بھی سی لیتے. تو یہ آپ نے کیسے سیکھا؟ نارمل کے ساتھ ساتھ. اچھا، نارمل کے ساتھ آپ نے اس کو سیکھا. ٹھیک ہے. تو جس کے کپڑے سینے ہوتے ہیں وہ اس کا ناپ بھی یہ لیتے ہیں، وہ ناپ نارمل لے لیتے ہیں؟ نارمل لیتے ہیں اور پھر مجھے دے دیتے ہیں، میں اس کو دیکھ کے سیتا رہتا ہوں. اچھا، وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں. اچھا، تو رمضان میں تو اچھے پیسے بنا لیے ہوں گے. تھوڑے کم بنائے لیکن چلو کام تو کیا نا. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. ہاں، یہ بات ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر. دیٹس بریلینٹ. ماشاءاللہ. مدینہ. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت سارے آنکھوں والے، بولنے والے، ہاتھ پیر سلامت والوں کے لیے درس ہے، جو بات بات پر مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں، ایک ٹیچر بیٹھے ہیں، ایک درزی بیٹھے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، دیٹس بریلینٹ. امید ہے کہ بہت ساروں کے لیے یہ ایک جذبے کی بات ہوگی. جناب، یہاں ہمارے پاس اسلام میں موجود ہے. ماشاءاللہ، ان کا نام پوچھے بھائی.
ان کا نام मेरा नाम उमेर عمیر بھائی मोहम्मद उमेर अत्तारी ماشاءاللہ اتاری بھی ہیں. اور میرا یہ نام ہے میمن. اچھا مطلب ان کا یہ والا میمن کا اشارہ یہ ہے. میمن کا اشارہ ہے. یہ ان کا اشارہ ہے اور یہ میمن کا اچھا اشارہ یہ عمیر میمن ہے یہ. جی جی عمیر اچھا اچھا یہ چلیں جناب. اچھا میمن کا اشارہ یہ کیا بات ہے جناب 2-3 بار اشارہ چلیں. اچھا عمیر بھائی کیا کام کیا کرتے ہیں؟ میں ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں کام کرتا ہوں. اس میں اکاؤنٹس وغیرہ کے کام کرنا ہوتے ہیں مجھے. حساب بنانا ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ ان کو بھی کمپیوٹر وغیرہ اور آتا ہے ماشاءاللہ. اچھا عمیر بھائی ماشاءاللہ مدینہ شریف بھی حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہیں. آپ دعا کریں. یہ دیوانے ہیں پاپا کے ساتھ جانا ہے چل مدینہ ہونا ہے کیا بات ہے. اچھا پہلے کتنی بار گئے ہیں؟ 3 بار جا چکے ہیں. تین سال پہلے گئے تھے. 3 سال پہلے گئے تھے. 3 بار جا چکا ہوں. 3 بار جا چکے ہیں مدینہ شریف. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. عمیر ہمارے ساتھ بھی ایک بار مدنی قافلے میں تھے اور یہ بڑے کمال کے اسلامی بھائی ہیں. ہاں الحمدللہ ہم ساتھ گئے تھے ماشاءاللہ. اور اب باپا کے ساتھ جانا ہے سبحان اللہ. مجھے بھی جانا ہے باپا کے ساتھ ساتھ سب دعا انشاءاللہ. چلیں جناب اگلے بھائی سے بات کرتے ہیں. وہ کیا نام ہے آپ کا؟ سراج سراج. اطاری میرا نام یہ. اچھا یہ ہے. اچھا یہ فیس آئی ڈی ہے اس کو اس طرح کرتے ہیں. ان کے چہرے کا اشارہ یہ ہوتا ہے اور یہ فیس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سراج بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ کا کام اچھا کرتے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں اور کمپیوٹر پہ سارا کام انٹری وغیرہ کرتے ہیں. جی جی. کیا بات ہے جناب کیا بات ہے. تو آپ گریجویٹ جاب بھی کرتے ہیں یا کرے اپنا کام کرتے ہیں؟ گریجویٹ وغیرہ بھی کرے گا. اچھا گریجویشن بھی کی ہوئی ہے آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے. ماشاءاللہ. اچھا اور یہ بتائیے گا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ اپنا کرتے ہیں جاب کرتے ہیں؟ ابو کے ساتھ. اچھا ابو کے ساتھ کرتے ہیں. اور ہاں ابو کے ساتھ جاب شروع کری. پھر ایسا جب پھر وہ سیٹ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ میں کام اچھا سیکھ گیا ہوں تو اس نے مجھے مزید ترقی دے دی اور کام میں ارے واہ ترقی دے بھائی دی. واہ کیا محنت بات کری ہے میں نے. محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. اچھا ماشاءاللہ. اگلے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ بس وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک خیر مبارک. میرا نام عمیر ہاں محمد عمیر محمد عمیر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اطاری. اتاری بھی ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ سے غوث مرید پاک بھی کے ہوں. مرید بھی ہیں. قادری کیا بھی ہوں. بات ہے. رضوی بھی ہوں. رضوی بھی ہیں. کیا بات ہے جناب. آپ کا فیس والا نام بھی تو بتائیں نا. اچھا یہ نا. یہ ہے. اچھا کیا بات ہے سبحان اللہ. چھوٹے سے بڑے تک یہی میرا یہی رگ چل رہا ہے. اچھا اچھا کیا یہ دوڑتے زیادہ تھے کیا کرتے تھے؟ ہرن ورن بنا دیا؟ جی جی وہ سنگھ والی جو. اچھا چلے جناب. اچھا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی فیس کا نام ایسا ہو جو ان کو پسند نہ ہو لیکن اب پڑ جاتا ہو؟ جی جی. ہاں، یعنی بچپن اسکول سے جو بچپن سے جو شروع ہو گیا کہ آپ کا نام یہ ہاں، تو وہ پھر وہی ہو جاتا پھر ہے. وہ ہمیشہ بس یہ وہی رہ فکس کر جاتا ہے دیا وہی رہ جاتا ہے. کہ چلیں یہ فکس ہو جاتا ہے ان کا نام بچپن سے ہوتے ہیں. اور بڑا یہ ہم آپ کو بتاؤں مدنی شریف ناظرین انہوں نے ہم سب کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ان سے سیکھیں گے کہ انہوں نے فضیل بھائی کا نام کیا رکھا ہے میرا کیا رکھا ہے فیضان بھائی کا کیا تو یہ بھی بتائیں گے. امیر اہل سنت کو یہ کیا کہتے ہیں تو انشاءاللہ فضیل بھائی کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں. یہ ماشاءاللہ واقعی بڑا مشکل شعبہ ہے جس کو فضیل بھائی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی ساری معاملات کو کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سب آئے اور آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ. جی یہ کچھ کیا کہہ رہی ہیں؟ نارمل کے نام تو آسانی سے بندے کو ہم سب کو یاد ہو جاتے ہیں لیکن ہم ڈیفو کے نام کیسے یاد کریں؟ ہاں ماشاءاللہ. ڈیفو کے نام ہاں یاد کرنا ہم لوگ کیسے یاد کریں؟ اللہ نے ہمیں ہمت دی کہ ذہن دیا ہے تو ہم یاد کر لیتے ہیں سب. اللہ کی عطا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے یہ بتائیے ان لوگوں سے. یہ تو ہم نے ماشاءاللہ ان سے پوچھ لیا اور انشاءاللہ ہم آج مدنی چل کے ناظرین ایک کلام بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے جو انشاءاللہ یہ سارے اسلام میں جتنے یہاں موجود ہیں سب اس کو انشاءاللہ اشاروں میں پڑھیں گے اور اشارے کریں گے اس کلام پر تو ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اندازہ ہوگا انشاءاللہ. مگر اس سے پہلے ہم ان اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں کو یہ مجلس کس طرح کرتی ہے آپ کی کالز بھی ہمیں چاہیے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا شعبہ کس پیارے انداز میں کام کرتا ہے. کیا وہ پریزنٹیشن ریڈی ہے؟
جی آئیے پہلے وہ دکھاتے ہیں آپ کو، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے اور ان سے مزید بھی بات کریں گے، اور یہاں جتنے اسلام بھائی وہ بھی تیار ہو جائیں، آپ سے بھی میں نے انشاءاللہ کوسچن کرنے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم سوال کریں گے تو آپ جواب دیں گے تو آپ کو تحفہ بھی دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں بڑے خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب ذرا چلتے ہیں، دعوت اسلامی کا خصوصی اسلامی بھائیوں کا شعبہ کس طرح یہ کام کرتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبجات میں دین متین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ان میں ایک شعبہ بنام خصوصی یعنی گونگے بہرے نابینا اور معذور اسلامی بھائی ہیں۔ اس شعبے کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی اسلامی بھائیوں میں بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی جائیں اور اسلامی معاشرے کا باکردار فرد بنانے میں ان کی مدد کی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عموماً معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دیتا، علم دین نہ ہونے اور نیک صحبت سے دور ہونے کی وجہ سے بعض تو ضروری معلومات تک سے محروم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی اسلامی بھائیوں کے بھی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو خصوصی اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے کے مناظر اور ایک خصوصی اسلامی بھائی کی مدنی بہار دکھاتے اور سناتے ہیں۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاءاللہ سر بسر 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاءاللہ سر بسر جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ الحمدللہ عزوجل ابھی ہم مسجد سے باہر جا رہے ہیں۔ خصوصی اسلامی بھائی جہاں ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں وہاں ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بہرے رضا، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے۔ الحمدللہ عزوجل ابھی نماز عشاء کے بعد ہم مسجد سے باہر خصوصی اسلامی بھائیوں کے پاس ہوٹل پر گئے جہاں یہ بیٹھتے ہیں اور ان پر انفرادی کوشش کی گئی، جس کی برکت سے الحمدللہ عزوجل انفرادی کوشش کی برکت سے خصوصی اسلامی بھائیوں کو ہم اپنے ساتھ مسجد میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔
کس میں سنتیں سیکھیں گے، کس میں انشاءاللہ سر بسر تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے، کس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہو داخلہ، خلد میں ہو داخلہ۔ میرا نام سید سبلی نام ہے، میں رہائش بخوردن کی ہے۔ مدنی بات یہ ہے، میں قافلے میں الحمدللہ تھوڑی بہت نظر ہوئی ہے، اللہ کے فضل کرم سے اتنا ہے، چل پھر رہتا ہوں، 40% دیکھ لیتا ہوں۔ میری جو نظر جو ہے مدنی قافلے کی وجہ سے تیز ہوئی ہے، 40% دیکھ لیتا ہوں۔ پہلے تو کٹر میں جاتا ہے، کبھی گاڑی والا مار کے چلے جاتا تھا، مطلب اللہ کا شکر اب تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ بھی قافلے میں جائیں، آپ کی بھی مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس پیارے انداز میں ہمارا یہ شعبہ ان اسلامی بھائیوں کو علم دین سکھا رہا ہے، نماز سکھا رہا ہے اور دینی احکام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رکن شورا ہیں جو اس شعبے کو دیکھتے ہیں۔ فضل بھائی، نارمل اسلامی بھائیوں میں کام کرنا تو بڑا آسان ہے، ان اسلامی بھائیوں کے اندر دین کی خدمت کرنا، ان کو قریب لانا، کیا فیل کرتے ہیں؟ آپ کو کیا فرق ہے؟ اور آپ کو تو بڑے نت نئے کبھی کبھی تجربات ہوتے ہوں گے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرا اپنا جو اس میں اوپینین ہے نا، وہ یہ ہے کہ نارمل اسلامی بھائیوں کی نسبت خصوصی اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول میں لانا آسان ہے۔ آسان ہے؟ آسان ہے، اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے اشارے تو سیکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اشارے صحبت سے بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، ہمارے کورسز بھی ہوتے ہیں، قفل مدینہ کورس ہوتا ہے، اس کورس کا نام ہے 12 دن کا کورس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں ہم اشارے سکھاتے ہیں عمومی اسلامی بھائیوں کو، تو اس میں ہمارے پاس مبلغین بھی آتے ہیں، سیکھتے ہیں، دلچسپی کے لیے بھی بعض آتے ہیں۔ جی، ہر ایک کا اس شعبے میں کام کرنے کا ذہن ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس میں ضرور ہے کہ کسی کا اس شعبے میں کام کا ذہن بنانا تھوڑا مشکل ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ اس کو شروع میں یہی ہوتا ہے کہ گونگے بہرے ہیں تو یہ تو ہم کو اشارے تو آتے نہیں ہیں، ہم اس میں کیسے کام کریں گے۔ شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ مرکزی مجلس شورا میں یہ شعبہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، جی جی، پھر اس کے بعد ان کا وصال ہوا تو مشورے میں یہ ہو رہا تھا کہ یہ شعبہ کس کو دیا جائے، تو مجھے تو یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہی فرمایا تھا کہ یہ شعبہ اسی کے پاس ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس وقت منع کیا تھا کہ نہیں میں یہ شعبہ نہیں کر سکوں گا۔ اس وقت مدنی انعامات کا بھی کافی وہ کام تھا، جی جی، لیکن پھر مجھے یہ شعبہ دیا گیا تو اس وقت میرا ذہن نہیں تھا کہ ان میں کام کیسے کروں گا، ان کو سمجھوں گا کیسے، لیکن جب اس شعبے میں آتا ہے نا کوئی جی، اور ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے معاملات دیکھتا ہے، ان کی محبت دیکھتا ہے عمومیوں کے ساتھ، ان میں جو کام کرتے ہیں ان سے ان کی جو محبت ہے وہ دیکھتا ہے، تو پھر یہ ایسا شعبہ ہے کہ اس میں جو آ گیا نا تو پھر اس شعبے کو چھوڑنے کا اس کا ذہن کیا نہیں بات بنتا۔ ہے، کیا بات ہے۔ یعنی میرے اپنے یہ ہے کہ جذبات ہیں کہ مجھے کوئی شعبہ ہو نہ ہو میرے پاس، لیکن یہ ضرور ہو۔ ان کی دلجوئی کتنی ہے اس میں، ان کی دعائیں کتنی ہیں، ان کے ساتھ اب جب اشارے کرتے ہیں ان کے چہروں پہ جو چمک سی آ جاتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے اشارے کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے کر رہے ہیں، تو اس کو بہت دیکھیں ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اشاروں میں کتنے خوش ہو رہے ہیں جب ان کو یہ پتہ چل رہا ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو فضل بھائی یہ بتائیے کہ ان اسلامی بھائیوں کے درمیان جیسے آپ لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو عید کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے، ان کو اسی طرح توجہ ملتی ہے فیملی کی طرف سے، وہ پیار ملتا ہے، یا بیچارے یہ نارملی پھر اپنے ہی لوگوں میں ساتھ رہتے ہیں؟ یہ رہتے اپنے ہی لوگوں میں ہیں۔ تو اصل میں بات عید کی ہی نہیں ہے صرف،
عام دنوں میں بھی جس کے ساتھ بندے کا دل لگتا ہے یا جہاں سے اس کو رسپانس ملتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ان کی باقاعدہ اپنی ایک گیدرنگ ہوتی ہے. اسی لیے ہم اب سرپرستوں کو، بھائیوں کو گھر میں یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ بھی اشارے سیکھیں. اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ گھر میں بھی اشارے آتے نہیں ہوتے، بھائی کو بھی اشارے آتے نہیں ہوتے. اب ایک دوسرے کو ایک کی زبان ہی نہیں آتی، کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ کیسے اس کے ساتھ کوئی بات کر سکے گا، اس کے ساتھ کیسے چل سکے گا. تو ایک مین پرابلم یہی ہوتا ہے کہ گھر، اور اصل جو مسائل ہوتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں یہ چڑچڑے بہت ہوتے ہیں، یہ حساس بہت ہوتے ہیں. تو چڑچڑے تو عمومیوں میں بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے. جھگڑالو بھی ہوتے ہیں، حساس بھی ہوتے ہیں. بات یہی ہے نا کہ آپ کسی کو رسپانس دو گے تو وہ عمومی ہو یا خصوصی ہو، وہ کیوں چڑچڑاپن کرے گا. جب آپ اس کو جواب ہی نہیں دو گے، رپلائی نہیں دو گے، اس کی بات ہی نہیں سنو گے، یا جو آپ بات کر رہے ہو وہ بات آپ اس کو بتاؤ گے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اب گھر میں بیٹھ کر سب مسکرا رہے ہیں، یہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس بات پر سب اللہ مسکرا رہے اللہ ہیں. اللہ اللہ. اب یہ پوچھے گا کسی سے اشارے میں کہ کیا ہوا، اب وہ کتنی دفعہ وہ بھی جواب دیں گے. اچھا ہر ایک کو اشارے بھی نہیں آتے تو وہ جواب دے سکے کہ کیا پوچھ رہا ہے. ویسے بھی بھائی کے ساتھ ویسے ہی کم ہوتا ہے. اب جو بولنے والے بھی ہوتے پھر ہیں یہ باہر جا کر پھر پتہ نہیں جو بھی سیکھ لیتے ہوں گے وہ پھر سیکھ لیتے ہوں گے جیسے بھی صحبت مل جائے. جی ہاں. اچھا اب یہ بتائیں کہ جیسے اشارے تو ہمارے مبلغین، آپ نے بتایا کورس بھی آپ کرواتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دعوت اسلامی کے کام کے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے اشارہ سیکھ رہا ہے کہ بھائی میں والد ہوں یا بھائی ہوں، مجھے اپنے بھائی کے لیے اشارے سیکھنے ہیں، تو کیا دعوت اسلامی یہ سروس بھی پرووائڈ کرتی ہے؟ جی یہ کورس تو سب کے لیے ہم عام ہی کرتے ہیں. ٹھیک کہ ہے. کوئی بھی آ جائے، بھائی آ جائے، والد صاحب آ جائیں، بیٹا خصوصی ہے تو والد صاحب آ جائے، بھائی خصوصی ڈیف ہے تو آ جائے. ایک تو ایسا بھی ہوا ہمارے ساتھ کہ ایک آئے کورس کرنے کے لیے، پھر انہوں نے بتایا کہ میری ایک ڈیف سے شادی ہو رہی ہے، اچھا کہ وہ گونگی بہری ہے جس سے شادی ہو رہی ہے. اس لیے وہ اشارے سیکھنے آئے. اس کا بھی ماشاءاللہ حوصلہ اور ہمت اور جذبہ کہ اس نے ایک ڈیف سے شادی، اور اس لیے وہ آیا تھا. ساری زندگی جھگڑا نہیں ہوگا نا حضرت، وہ چیخے گی چلائے گی نہیں، شاید یہ نیت ہوگی. لیکن بہرحال واقعی ہمت ہے. یہ تو ایسی تفنن کے لیے میں نے کہا، لیکن اشارہ اس کو بھی آپ نے سکھائے. جی اشارے ہم نے اس کو بھی. اچھا 12 دن تک آپ پھر یہ رکھتے بھی ہیں، کھانا پینا بھی کھلاتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں؟ کوئی فیس وغیرہ اس کی؟ کوئی فیس نہیں ہے اس کی. اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی یہ نیکی کرنا چاہتا ہو کہ میں بھی اشارے سیکھوں اور ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاؤں، تو یہ کورس کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کار ثواب ہے کہ ان میں مدنی کام کرنا. کہ اس میں عمومی میں تو چلو ہم بیان بھی جیسے کریں گے تو سبحان اللہ کی صدائیں آتی ہے، اس پہ تو بیان بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا سناٹا چھایا ہوا اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ایسا زبردست سناٹا ہے کہ میں اور فضیل بھائی بات کر رہے ہیں، باقی اشارے ہی ہو رہے ہیں. تو جی فضیل بھائی کب ہوگا یہ کورس؟ یہ کورس ہر انگریزی مہینے کی 11 تاریخ کو ہم نے رکھا ہے. باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور مرکز الاولیاء لاہور جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں ہر مہینے کی 11 تاریخ اس کی فکس ہے. 12 دن کے لیے. جی ہاں 12 کوئی دن بھی کا کورس کرنا چاہے وہ بالغ ہو اور وہ آ جائے، مرد آ سکتے ہیں. جناب یہ ماشاءاللہ کمال کی خدمت ہے دعوت اسلامی کی. ہر اسلامی بھائی کو اجازت ہے کہ وہ آ کر کورس کر لے. دین کا کام کرنے کے لیے کرتا ہے یا اپنی فیملی کی خدمت کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کو بھی اجازت ہے. اور یہ کتنا پیارا جذبہ ہے. خرچ بھی اس پر دعوت اسلامی کرتی ہے. ان 12 دنوں کے جو بھی ایکسپینڈیچرز ہیں، جو بھی خرچہ ہے، وہ بھی دعوت اسلامی کرتی ہے. سبحان اللہ. میں اب براہ راست خصوصیوں سے ہمارے ٹیچر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عید کا دن آپ کا کیسا گزرا اور آپ کیا فیلنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور کیا آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے؟ کوئی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ زبان ہوتی تو ہم اور اچھے انداز سے کام کرتے، خوشی مناتے؟ میں فیملی کے ساتھ عید والے دن رہتا ہوں اور بہت خوش ہوتا ہوں. اچھا. اور سب سے عید وغیرہ ملتا ہوں. ڈیف دوستوں کے پاس کم جاتا ہوں، فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں. اچھا کچھ عیدی وغیرہ بھی ملتی ہے آپ کو؟ اچھا الحمدللہ. میں خوش ہوتا ہوں. اچھا میں 10 دن اعتکاف میں تھا. اچھا مجھے تحفے دیے میرے. ارے واہ، 10 دن اعتکاف میں بھی رہے، ماشاءاللہ بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. چلیں جناب ہمارے یہ ذرا امپورٹ ایکسپورٹ والے بھائی ذرا بتائیں بھائی کہ آپ نے عید کیسے منائی، آپ کے کیا معاملات ہیں؟ تو 29 کا چاند ہو گیا. میں گھر والے خوش تھے لیکن مجھے افسوس تھا کہ آج رمضان چلے گیا. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا. میں رو رہا تھا کہ میرے سارے اعمال جو ثواب وغیرہ تھا وہ کم ہو گیا. اب جاب پہ جاؤ، بس اب یہ ہے کہ میں آج پورے دن بس نماز پڑھی اور گھر فیملی کے ساتھ ہی رہا ہوں. اچھا. اور یہاں آ گیا میں. رمضان کا غم جو ہے یہ آپ کو کیسے نصیب ہوا؟ کیا پہلے سے ہی آپ کو رمضان جانے کی کیفیت تھی؟ جب میں یہ تھا کہ 30 گھر والوں سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ دعا کرو کہ میرے پورے 30 روزے ہو جائیں، 30 روزے ہو جائیں، 29 روزے نہ ہو. بس میں 29 روزے ہو گئے. مجھے بہت افسوس ہے. میں سوچا تھا ایک اور روزہ مل جاتا. کیا بات ہے. نہیں لیکن یہ جو فیلنگز ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ رمضان کا غم پہلے تھا یا بس خود دل دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے؟ ہاں
हाँ, इज्तिमात में जा के रोज़ हफ्तावार इज्तिमा में जाता हूँ, और रोज़ में रमज़ान मुबारक में यहाँ भी फैज़ान मदीना भी आ रहा था। अरे वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं, और एतिकाफ भी पहले किया था इन्होंने अच्छा, पिछले अच्छा। साल, तो उसमें ये एतिकाफ का सब इशारा किया क्या है बापा? हाँ, अच्छा, बता रहे हैं कि इस्लामी बहनों का इज्तिमा होता है, मेरे घर वाले वहाँ जाते हैं, और सदर में, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस्लामी भाइयों के इज्तिमा में आता हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी देखें कि इन खुसूसी इस्लामी भाइयों को भी रमज़ान का गम है। बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं यहाँ मौजूद कुछ इस्लामी भाइयों की तरफ जाता हूँ और कुछ इनसे सवाल करते हैं इंशाल्लाह। आ जाएं मेरे साथ फैज़ान भाई, आप भी आ जाएं। अब आपसे मेरे क्वेश्चन हैं, वो दो कौन से पहाड़ हैं, ठीक है, जिनके दरमियान दौड़ा जाता है? हाथ उठाएंगे, ठीक है, और हम इंशाल्लाह इनको तोहफा भी देंगे इंशाल्लाह, और जो सही जवाब देगा उसको ईदी भी देंगे इंशाल्लाह। चलें, पहले यहां से लेते हैं। चलें, पहले सवाल का जवाब कौन देंगे? दो पहाड़ है जिसके दरमियान दौड़ा जाता है। चलें, आप खड़े हो जाएं, आप बताएं, आप बताएं। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जी फैज़ान भाई साहब। जी, मक्के शरीफ में दो पहाड़ हैं जहाँ 7 चक्कर लगाते हैं, हाँ। उसके नाम बताएं ना। सफ़ा मरवा। सफा और मरवा, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सफा और मरवा देखना नसीब फरमाए। क्या तोहफा देंगे बाबू? इंशाल्लाह हम गिलाफ काबा शरीफ का पीस दे रहे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह से मक्के, और इनको इंशाल्लाह ईदी भी देंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा मरहबा। चले जनाब, एक और सवाल करते हैं हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कि जन्नत का इशारा ये था ना, जी जी, जन्नत के दरवाजे कितने हैं? कितने हैं? चले यहाँ पर ये मदरी मुन्ना बता दे। चलो, ये माशाल्लाह हमारे ज़हनी आजमाइश के भी मजबूत है। जन्नत के, हाँ, 8 दरवाजे हैं। देखे जनाब, इन्होंने 8 का इशारा किया, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तस्करा चला है जन्नत का, तो हमें रियाजुल जन्ना के कालीन के धागे दे। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। चले, इन्हें ये भी देंगे और इन्हें ईदी भी देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। चले जनाब, अब एक और सवाल करते हैं आपसे, और चले मैं भी कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ तो इशारे मैं भी करूं ना। अच्छा, वो कौन सा दिन है जिसको दिनों का सरदार, हाँ, दिनों का सरदार कहा गया है? कौन सा दिन है जिसको दिनों का सरदार कहा जाता है? यहां से बताएंगे। चले, आप बताएंगे जी। हाँ, ये जुमा का दिन है, ये फ्राइडे का इशारा है जनाब, तो जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इन्हें इंशाल्लाह सूट पीस और 13 मुबारक पानियों का मजमुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आपको ईदी भी दी जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दाढ़ी शरीफ भी पूरी कर लो ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा, बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। चले जनाब, अब यहाँ वालों से एक क्वेश्चन है, और वो सवाल ये है कि गुस्ल का इशारा, हाँ, ये बताएंगे गुस्ल के कितने फराइज हैं? अभी आपका सवाल भी गुस्ल मुकम्मल के, नहीं हुआ हाँ, और इनके हाथ उठ गए। हाथ उठ जाते हैं। चले, तो ये बताएंगे। चलें जनाब, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, आपको भी मुबारक हो। गुस्ल के 3 फराइज हैं, कौन कौन से बताएंगे? पहला फर्ज कुल्ली करना जनाब, ठीक है। दूसरा फर्ज नाक पे पानी चढ़ाना, बिल्कुल नरम हड्डी तक साफ करना, बिल्कुल ठीक। और पूरे जिस्म पर हर जगह पर 2-2 कतरे पानी बहाना। ये शायद बहुत सारे बोलने वालों को नहीं पता होगा, लेकिन माशाल्लाह इशारों में इन्होंने माशाल्लाह हमें तीनों फर्ज बताए हैं। सुभान अल्लाह। इन्हें भी 13 मुबारक पानियों का मजमुआ और सूट पीस और ईदी भी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा, माशाल्लाह जनाब। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जनाब? खड़े हो जाएं। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। अमीर अहले सुन्नत के साथ जो बच्चा रहता है उसका नाम। चले जनाब, इन्होंने मुझसे सवाल शुरू कर दिए हैं, जरा दोबारा करें ताकि कैमरे में जाए। दोबारा करें जी। अच्छा, दोबारा, जी जी, हाँ, लेकिन आप पहले सवाल जो है ना वो दोबारा करें। हाँ, दोबारा। अमीर अहले सुन्नत के साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नाम क्या है? हाँ, ये तो बड़ा, अब जवाब भी मुझे इशारों में देना है। अच्छा, उसका नाम HAS का इशारा, हाँ, SA और N का इशारा क्या था? ये था ना, N, ठीक है, दुरुस्त है। सुभान, तोहफा दे मुझे भाई फिर।
سبحان اللہ. چلیں اچھا دوسرا سوال بھی کریں گے. چلیں وہ کون سی مسجد ہے جہاں پر 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, کیا زبردست کوشچن کیا ہے. چلیں جناب, وہ مسجد قبا, کیوں کا ہاں مسجد قبا ہے, مسجد قبا ہے جو مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے, جواب صحیح ہے, کہیے سبحان اللہ. جواب آپ نے درست دیا ہے, تحفہ انہیں دیتے ہیں چلے بھائی انشاءاللہ. دو فائدے. ابھی تو میرا خیال ہے اور سوال تو نہیں ہے کوئی؟ ایک اور سوال بھی ہے بھائی, یہ پوری تیاری کر کے آئے ہیں. چلے جناب تیسرا سوال. جی میرا نام کیا ہے؟ تو میرا نام تو اب یہ بناتے ہو نا, یہ والا نام ہے میرا, یہ والا نام فیس آئی ڈی نہیں, الفابیٹ میں. اچھا الفابیٹ میں نام بتاؤں میں اپنا. ٹھیک ہے جناب, پہلے اشاروں میں انہوں نے دیکھے میرا یہ اشارہ بنایا نا, پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے یار. چلو ٹھیک ہے, اور میرا جو نام ہے ABDULHABB, عبد الحبیب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے ماشاء اللہ, آپ تحفہ دیتے ہیں ان کو انشاءاللہ. اور بھی سوال ہے؟ اچھا ایک اور سوال ہے. ارے باپ رے باپ. ہاں چلیں, عرض آخری عرض ہے. میں گھر کے باہر بیٹ بال کھیلتا ہوں کبھی کبھی, تو میری کبھی کبھی ہماری بال انکل کے گھر چلے جاتی ہے. وہ انکل بال نہیں دیتے, ہمیں بتاتے ہیں آپ سے تو سب محبت کرتے ہیں, آپ ان کو کہیں نا کہ ہماری بال دے دیا کر. اچھا اچھا, مدنی منا بڑی زبردست ریکویسٹ لایا ہے کہ گھر کے باہر کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں تو بال انکل کے گھر میں چلی جاتی ہے, انکل بال نہیں دیتے ہیں. تو جناب یہ مدنی منع سے پہلے تو مدنی منوں سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کھیلیں ضرور, لیکن کھیل میں کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا کھیل پہلے تو نہ کھیلیں جو ہماری نماز چلی جائے, جس میں کوئی جھوٹ بولنا پڑے اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو. اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات شیشے توڑ کے آ جاتے ہیں آپ لوگ بھی کرکٹ کھیل کر, تو ایسا بھی نہ کریں. کسی ایسی جگہ کھیلیں کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو. اور جو انکل مجھے سن رہے کہہ رہے ہیں آپ انکلوں کو سمجھا دیں, تو سنی بھائی اگر کسی مدنی منع کی اور بالخصوص ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی بال وغیرہ آ جائے تو پیار سے ان کو واپس دے دیا کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, جزاک اللہ آپ آئے, اور انہوں نے جناب ہمارے سوال کی بجائے خود سوال کرنا شروع کر دیے تھے. چلے جناب, یہ بھی آپ کے لیے تحفہ عیدی ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ. مرحبا. اس میں ایک عرض یہ ہے جی جی کہ اب یہ خصوصی ہے نا, اب یہ گلیوں میں کھیلتے ہیں, عمومی بھی کھیلتے ہیں, تو گاڑیاں آ جا رہی ہیں. جی جی جی. اب یہ تو سن نہیں سکتے, ہاں. ہارن بھی دیں گے تو یہ نہیں سنیں گے بھاگتے ہوئے. یہ بھی یہ بڑی اہم بات ہے بھائی. ادھر دیکھیں, یہ تجربے کی بات ہے نا فضیل بھائی جو بتا رہے ہیں کہ آپ کو تو آواز ہی نہیں آتی, گاڑی والا ہارن دے رہا ہوگا اور آپ کھیل رہے ہوں گے, تو روڈ وغیرہ پر نہ کھیلیں, کسی میدان وغیرہ میں چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ جا کر کھیلیں کہ جہاں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. ہمیں کسی کو نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے اور اپنی حفاظت کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب کالز آئی ہیں, پہلے کچھ کالز لیتے ہیں, پھر ان سے بھی سوال جواب جاری رہیں گے. میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان ایک مدنی کسوٹی بھی کرتے ہیں تاکہ اور ہمارا ایک خوبصورت سلسلہ بن جائے گا. ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہی رہ گیا. جی جناب کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق عطار مسرور ضلع سیالکوٹ عرض کر رہا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی پیارا سلسلہ انوکھی عید ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے کہ ہر شعبے میں اور ہر حلقے کو دعوت اسلامی نواز رہی ہے. تو یہ جو خصوصی اسلامیوں کا شعبہ ہے اس میں میرا بھی گناہ گار بیٹا محمد بلال وہ بھی حاضر ہے یہاں پہ. اس نے ماشاءاللہ پورے ماہ کا اعتکاف کی یہاں پہ آ کے, تو اسی طور پر حضور اس کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو صحت تندرستی بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور قبلہ امیر اہل سنت سرکار کا دیوانہ اور پروانہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دعوت اسلامی کو سعاد اور آباد فرمائے. قبلہ امیر اہل سنت کی آل اولاد کے اللہ خیر فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ بلال آ گئے جناب, پورے ماہ کا اعتکاف کیا, اور آپ کے ان کو بتائیں کہ ابو کی کال آئی تھی ماشاءاللہ, اور انہوں نے کال کی ہے ماشاءاللہ. آپ کے ابو نے کال کی ہے ماشاءاللہ. ہاں آپ کے ابو, یہ آپ کے لیے تحفہ عیدی لیجیے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. 30 دن کا اعتکاف کرنا بڑی بات ہے ماشاءاللہ, اور جو نہیں بول سکتے انہوں نے کیا. ایک اور کال لیتے ہیں. سگی اطار محمد رمضان اطاری اطار والا برے والا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان پوری دنیا میں جاری و ساری ہے, اور اسی فیضان کو الحمدللہ خصوصی اسلامی بھائی بھی حاصل کر رہے ہیں. اور آج کا سلسلہ انوکھی عید میں ماشاءاللہ عز و جل دیکھ کر سن کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ خصوصی اسلامی بھائی جب اتنی کوشش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری رکھ رہے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس جذبے
اور ہمت کے ساتھ دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام کریں اور امیر اہل سنت کی دل کی دعائیں حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. دعاؤں کی عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اب ان کو بتا دیں بھائی، ان کے پاس 11 سوال ہیں اور میں نے ایک چیز سوچ لی ہے. انہوں نے مجھ سے وہ سوال کر کے پہنچنا ہے. اگر پہنچ گئے تو سب کو تحفہ ملے گا اور تبرکات ملیں گے بھائی. اب اگر نہیں پہنچے تو پھر کیا مدنی سزا دینی ہے یہ خود طے کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. تو اب میں نے وہ چیز سوچ لی ہے، دعا بھی کر رہے ہیں لوگ کہ ہم پہنچ جائیں. چلیں باری باری شروع کریں. کتنے سوالات ہوں گے؟ 11 سوالات ہوں گے. 11. چلیں. ٹھیک. پہلا سوال ہے کیا وہ حیات ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ وہ حیات ہیں. اچھا وہ صحابی ہیں؟ آپ کا سوال یہ نہیں، لا وہ صحابی نہیں ہیں. 2 سوال ہو گئے. ٹھیک ہے 2 کوسچن ہو گئے. تیسرا کوسچن کیجئے. جی تیسرا سوال ہے وہ حیات ہیں؟ وہ حیات ہیں ان کو بتائیں. حیات ہیں تو پھر تو مزار نہیں ہوگا نا بھائی. کیا ہو گیا؟ ہاں چلو آپ کرو. جی یہ ان کا سوال آپ کر لیں. یہ تو آپ سے سوال کر ابھی بھی کسوٹی چل رہی ہے. ان کو بتائیں. ابھی میرے پرسنل سوال چھوڑ دیں، ٹائم بھی تھوڑا ہے نا. جی آپ کریں عمر. کیا وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ؟ جی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں. 3 سوال ہو گئے جناب. کیا وہ بہت مشہور ہیں؟ جی بہت مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں ماشاءاللہ. کیا ان کے بہت سارے مرید ہیں؟ جی جناب بہت سارے مرید ہیں ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں والے بھی کوئی سوال کرے، درزی بھائی بھی تو سوال کرے نا. یہ کہہ رہے مقدس مقام. جی وہ اصل میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ تو پہنچ گیا کہ شخصیت ہیں، ان کے بہت سارے مرید ہیں، دعوت اسلامی سے بھی تعلق ہے. جی چلیں پہنچ گئے. چلیں بتائیں عمیر بتائیں. چلے اذان ہونے والی، جلدی بتائیں. امید اہل سنت ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار. انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار. میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار. پیکر ہیں وہ سنت کے امیر، وہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر، وہ اہل سنت کے. تقویٰ دیکھو آپ کا آلہ، تقویٰ دیکھو آپ کا آلہ اور ستھرا کردار. میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، مرشد ہیں. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. ان سب اسلامی بھائیوں کو عیدی بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو کچھ تحائف بھی پیش کرتے ہیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے. پرسوں رات کو نابینا اسلامی بھائیوں کے ساتھ سلسلہ ہوگا اور اس کا فیڈ بیک آپ مزید جذبے کے ساتھ دیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں. آجائے بابو. مرحبا يوم سعيد، مرحبا يا يوم عيد، مرحبا يوم سعيد، مرحبا يوم سعيد، مرحبا يا يوم عيد، مرحبا يوم سعيد، مرحبا يا يوم عيد، مرحبا يوم سعيد، مرحبا يوم سعيد.
مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یوم سعید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یوم سعید مرحبا یا یوم عید انشاءاللہ ضرور جائیں گے، مدینہ شریف جائیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا یا اچھا چلے بھائی، پہلے یہ ارکان اسلام بتائیں گی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہے ہم ان کو عید دیں گے۔ بتائیں بھائی، ان کو بتائیں کیسے بتائیں گی، ادھر رک کر کے۔ ایک منٹ مائک دیں بھائی، دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے لیے دی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ مدینہ چینل کے ناظرین بہت شکریہ، واقعی یہ سلسلہ تو ایسا ہے کہ کئی گھنٹے پر مشتمل ہو، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی تو بہت ساری ان سے باتیں کرنی تھی اور انہوں نے بھی مجھ سے کچھ سناتا سوال تیار کیے تھے، مگر وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ رات 10 بجے ایک خوبصورت سلسلہ نگران شورا کے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں ہوگا اور بہت سارے تحائف تقسیم ہوں گے، سلسلہ وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ عید کے تیسرے دن مغرب کے بعد ایک بار پھر ملاقات ہوگی، اس میں نابینا اسلامی بھائی ہمارے درمیان ہوں گے، ان کے ساتھ ایک زبردست مقابلہ، سوال و جواب کا سلسلہ اور دعوت اسلامی کی ایک اور حسین کاوش کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔